میں ہوں رابعہ الربا اور آج ہم جس ڈرامہ سیریز پہ بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے اسٹینڈ اپ گرل۔ ڈرامہ اسٹینڈ اپ گرل مکمل طور پہ فنکار طبقے کے مسائل پہ مشتمل ہے۔ اس میں کریٹو بلاک، شاعری، موسیقی، گیتوں کی کمپوزنگ، تحریر یا کسی گیت کی دھن کا چوری ہو جانا، کسی چور فنکار کا چھا جانا، کسی اصل استاد کا وقت کی گرد میں گم ہو جانا، حکومت کا فنکاروں کے لیے مدد کرنا، فنکاروں کو اپنے حقوق کا علم نہ ہونا، فنکار جن کی دنیا فین ہوتی ہے، ان کی ذات اور گھروں میں ان کے فن کی وجہ سے پیش آنے والے مسائل کو اجاگر کیا گیا ہے اور ایسے پیش کیا گیا ہے کہ دیکھنے والا ہضم کر لے۔ یہ کام آسان نہیں تھا، مگر پروڈکشن کمپنی اس منزل سے خوش اسلوبی سے گزر گئی۔ کہتے ہیں بہت قریب سے بھی تصویر دھندلا جاتی ہے، یہاں بھی ایسا ہی ہوا ہے۔ دوست، یار، رشتہ دار، دشمن، اپنے، پرائے، غیروں میں چھپے اپنے، سب دکھائی دے رہے ہیں۔ اسٹینڈ اپ گرل ایک مزاحیہ ڈرامہ سیریز ہے۔ اسٹینڈ اپ کامیڈین ہونا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اس قسم کی کامیڈی جس میں ایک فنکار اسٹیج پہ کھڑا ہو کر لوگوں کو مزاح فراہم کرے، مزاحیہ تفریح فراہم کرتا ہے، کا آغاز 18ویں صدی میں امریکہ سے ہوا اور پھر یہ ہر سو پھیل گئی۔ امریکہ میں اس شعبے میں سب سے آگے رہا ہے اور وہاں بڑے اہم لوگوں نے اسٹینڈ اپ کامیڈی کے ذریعے اپنی پہچان بنائی ہے۔ البتہ خواتین وہاں بھی اس شعبے میں خال ہیں۔ ایسے میں ہمارے ہاں ڈرامہ بنا جس کا مرکزی کردار زارا نامی لڑکی کا ہے، جو اسلام آباد میں پلی بڑھی ہے اور یونیورسٹی کے اسٹیج پہ اسٹینڈ اپ کامیڈین کے طور پہ کام کرتی رہی ہے۔ مذاق میں کہے ہوئے جملوں کی وجہ سے اس یونیورسٹی سے نکالا بھی جاتا ہے اور حالات ایسے بنتے ہیں کہ اس کی ماں کینسر سے لڑتی لڑتی اس دنیا فانی کو چھوڑ جاتی ہے اور زارا کو اپنے باپ امیر علی خان کے سپرد کر دیتی ہے۔ زارا کو اپنی ماں سے ہسپتال میں ہی علم ہوتا ہے کہ جو لوگ ہسپتال میں ہیں وہ اس کے نانا اور ماموں ہیں۔ اس کی ماں عمر بھر اس سے اپنی اصلیت چھپا کے رکھتی ہے کہ وہ ایک اسٹینڈ اپ کامیڈین امیر علی خان کی بیٹی ہے، جس کی اپنے دور میں بطور فنکار اپنی پہچان تھی۔ اس کے ایک ماموں بھی اسٹیج اداکار ہیں لیکن گزر بسر کے لیے رکشہ چلاتے ہیں۔ اس کے ایک ماموں رکشہ بھی چلاتے ہیں۔ اس کی ماں نے جو مثالی خواب دیے تھے وہ بیٹی کو اتنے سنائے کہ اس کے لیے اصل حقیقت کو قبول کرنا دشوار ہو گیا۔ اس کی ماں نے تو اسے بتایا تھا کہ اس کے نانا کوئی بہت بڑے خاندانی انسان ہے، بہت دھیمے مزاج کے انسان ہیں۔ اس کے ماموں سول سروس میں ہیں، لیکن جب وہ اسلام آباد سے اچانک حادثاتی طور پہ اندرون لاہور آتی ہے تو الجھ جاتی ہے۔ وہ کسی تو اور یونیورسٹی میں داخلہ لے لیتی ہے۔ نانا اس کے ساتھ جاتے ہیں تو پرنسپل پہچان لیتا ہے کہ یہ تو اپنے وقت کے بہت بڑے اسٹیج کامیڈین رہے ہیں۔ زارا کو حیرت ہوتی ہے کیونکہ وہ تو اپنے نانا اور ماموں کو ان کے ظاہری حال اور رہن سہن سے پہچاننے کی کوشش میں ہے، جو سب اپنے حال میں مست زندگی گزار رہے ہیں، جن سب کی زندگی میں زارا کے آنے سے ہلچل مچ گئی ہے۔ زارا کی ماں نے برسوں پہلے اس شناخت سے منہ موڑ کر کسی سے شادی کر لی تھی۔ اس کے بعد اس کا رابطہ کبھی خاندان سے نہیں رہا۔ اس کی خالہ طلاق کے بعد اپنے ابا اور بھائیوں کے پاس ہی رہ رہی ہیں۔ امیر علی خان کے بہت شاگرد ہیں، ایک ان کے ساتھ ہی رہتا ہے۔ ایک شاعر حضرت پڑوس میں مقیم ہے، لیکن اندرون لاہور کے روایتی مل جل کے رہنے والی تہذیب کے مطابق امیر علی خان کے گھر میں ہی پائے جاتے ہیں۔ ابھی کہانی اور کرداروں کی بہت سی گرہیں کھلنی ہیں۔ خواب سب کے پاس ہیں، یہاں سب کچھ ہے، بس ڈگری والی تعلیم نہیں ہے۔ اسٹینڈ اپ کامیڈین بننا یا ہونا زارا کو ورثے میں ملا ہے، یہ اس کی چوائس یا مجبوری بعد میں بنتا ہے۔ اسے بھی اپنی بقا کے لیے بطور اسٹینڈ اپ کامیڈین زندگی کا آغاز کرنا پڑ رہا ہے۔ کبیر اسے اسلام آباد میں ملا تھا، لاہور میں اسے پھر ایک کیفے میں مل جاتا ہے۔ یہ کیفے بھی کبیر کے دوست کا ہی ہے، جہاں سے زارا اور کبیر اپنی فنی زندگی کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ کبیر ایک تخلیق کار ہے، شاعر اور موسیقار ہے، لیکن ابھی وہ اپنے تخلیقی بندش کے دور سے گزر رہا ہے، جو زارا کے آنے سے اچانک ٹوٹ جاتی ہے۔ دونوں بحران سے گزر رہے ہیں، یوں دونوں دوست بن جاتے ہیں۔ کبیر پنجاب کے کسی زمیندار گھرانے کا سپوت ہے،
جس کا کردار 10 تک ادھورا ہی ہے، کھل کر سامنے نہیں آیا، کیونکہ مرکزی کردار زارا کا ہے، وہ اور اس کا گھرانہ ہی ابھی تک اسکرین کی زینت بنے ہوئے ہیں۔ ایک تہذیبی فرق کے اچانک نمودار ہونے سے ڈرامہ جھٹکے کے آفٹر شاک سے نہیں نکل پا رہا۔ ڈرامہ عام ناظر کو ہنسی اور حیرت میں مبتلا کر جاتا ہے، اسے یہ سب ماحول دشوار گزار لگتا ہے، لیکن ڈرامہ تہ در تہ کھلے گا۔ چند اقساط تک تو بلکہ 10 اقساط تک تو تعارف ہی پیش کیا گیا ہے، کہانی کو زمین کا جواز دیا گیا ہے، کرداروں نے جڑیں پکڑی ہیں۔ اگر کسی نے 3 تہذیبوں کو اتنے قریب سے نہیں دیکھا جتنے قریب سے ڈرامے میں دکھایا گیا ہے تو یقین کریں وہ سچا ہے کہ ڈرامہ سمجھ نہیں آ رہا۔ اسلام آباد کی ایک تہذیب جو پچھلے 50 سال میں بنی ہے، جہاں سب کچھ اونچے اونچے پہاڑوں کی گود میں چھپ جاتا ہے، وہ سب کا ماضی چھپا لیتا ہے اور انسان نئی سی نشیلی خنک زندگی گزارنے لگتا ہے، لیکن آخرکار اس انسان کی جڑیں بول ہی پڑتی ہیں۔ کوئی تیز آندھی سب پردے اڑا لے جاتی ہے، سب خواب حقیقت کی طرف پلٹ جاتے ہیں۔ دوسری طرف کبیر کے گھرانے کی پنجابی ذمہ دارانہ تہذیب ہے، خالص پنجاب کی الگ ایک تہذیب ہے جس کا دل بہت بڑا ہے اور اس کے زخم بھی اتنے ہی بڑے ہیں۔ کبیر اپنی عمارت چھوڑ چھاڑ کر اپنی آرٹ کی محبت میں کرائے کے ایک کمرے میں رہ رہا ہے۔ اس کے گھر والوں سے اختلافات ہیں، بالکل وہی اختلافات جو ایک آرٹسٹ کو اپنے گھر والوں سے ہوتے ہیں۔ تیسری تہذیب اندرون لاہور میں بسنے والے ماضی کے آرٹسٹ گھرانوں کی ہے، کبھی جن کا نام مقام تو بہت تھا، کیونکہ مزاح یا فن ان کے گھر کی کھیتی تھی جو گھر میں اور آس پڑوس میں پنپتی رہتی تھی۔ لیکن وقت کی دوڑ میں یہ فنکار پیچھے رہ گئے، کیونکہ یہ وقت کی تیزی اور نئے پن کا ساتھ نہیں دے پا رہے تھے۔ اس کے سوا ان کو کام بھی کوئی نہیں آتا تھا، اسی لیے وہ اس فن کے ساتھ کسی نہ کسی طرح جڑے ہوئے ہیں۔ 3 تہذیبیں ہیں، 3 زبانوں میں ہی ڈرامہ لکھا گیا ہے۔ پنجاب اور اندرون لاہور کی تہذیب الگ ہے، گرچہ اندرون لاہور کی زبان پنجابی ہی ہے۔ اویس احمد اور عدیل افضل نے اسکرپٹ لکھا ہے، کانٹینٹ انچارج ساجی گل ہیں، مکالمے بول مگر بھاری ہیں، فوری طور پہ مکالمہ اوپر سے گزر جاتا ہے، پھر اچانک دماغ میں بلب کی طرح روشن ہو جاتا ہے۔ موسیقی جدید ہے، کہیں کہیں یہ میوزیکل ڈرامہ بھی لگتا ہے۔ ظاہر ہے جس ڈرامے کا ہیرو پاپ سنگر، میوزیشین اور شاعر ہوگا وہاں موسیقی تو ہوگی۔ ہر آرٹ کی 2 تصویریں دکھائی گئی ہیں، تصویر کے دونوں رخ جو ہمیں بہت کم نظر آتے ہیں۔ ہمیں محض گلیمر دکھائی دیتا ہے، اس کے پیچھے کی جنگ ڈرامے میں نزاکت سے دکھائی گئی ہے۔ مرکزی کردار گرچہ سہیل احمد کا نہیں ہے، لیکن وہی کردار سب سے اہم بھی ہے۔ بڑی اور سینئر کاسٹ کا ڈرامہ ہے، ایک خاص مزاج رکھے بنا ہم اس کا لطف نہیں لے سکتے۔ مزاح کا معیار عامیانہ نہیں ہے، زارا نور عباس کردار کو عمدگی سے نبھا گئی ہیں، البتہ لگتا ہے کہیں کہیں پھسل جاتی ہیں۔ اسٹینڈ اپ گرل کے عنوان سے زمبابوے میں بھی ایک ڈرامہ سیریز 2017 میں بہت کامیابی حاصل کر چکی ہے۔ ڈرامہ روایتی تکنیک سے الگ ہٹ کر ہے، اس میں روانی ہے اور چونکا دینے والے سین پہ قسط کا اختتام نہیں ہوتا، نہ ہی کسی قسط کا آغاز ایسا ہے۔ ڈائریکٹر کاشف نثار ہیں۔ گرین انٹرٹینمنٹ سے ڈرامہ ہر جمعرات اور جمعے کو مسکراہٹ اور فکر انگیزی لے کر نشر ہوتا ہے، جس نے فنکاروں کے مسائل کو ابھی مزید اجاگر کرنا ہے۔ دیکھتے رہیے اسٹینڈ اپ گرلز۔